أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين۔ اللہ نے فرمایا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، اب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، ہم نے انہیں بھیجا ہے، کتاب والو اب تمہارے پاس آ گئے ہیں۔ یبین لکم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واضح کرتے ہیں، کثیرن بہت سی چیزیں، مما کنتم جو کہ تم لوگ تخفون من الکتاب چھپاتے تھے کتاب سے، کتاب کی بہت سی چیزیں جو تم چھپاتے تھے نا وہ اسے اب واضح کرتے ہیں۔ تم چھپاتے تھے تعلیمات کو انبیاء علیہ السلام کی کہ کہیں عوام اللہ تک نہ پہنچیں، اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تعلیمات کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، واضح کرتے ہیں۔ تم نے اجارہ داری قائم رکھی تھی اس پہ، تورات پہ، کہ تمہارے علاوہ کوئی سمجھ نہیں سکتا، انجیل پہ کہ اسے کوئی نہیں سمجھ سکتا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے ہیں۔ یہ اجارہ داری کہ ہمارے علاوہ کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا عیسائیوں اور یہودیوں میں بھی تھی، اور بدقسمتی سے مسلمانوں میں بھی آئی۔ شیعہ جو تھے انہوں نے تو صاف کہہ دیا کہ قرآن کی تفسیر ہو ہی نہیں سکتی، تفسیر یا تو کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یا امام غائب، اور امام غائب جب آئیں گے تو تفسیر کریں گے۔ ان میں جو بدتر تھے انہوں نے کہا کہ قرآن رہا ہی نہیں، حضرت امام غائب جو تھے وہ اپنے ساتھ لے گئے تھے غار میں، اور جب وہ آئیں گے تو لے آئیں گے، چلو چھٹی ہو گئی۔ انہوں نے کہا یہ قرآن وہ قرآن ہی نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوا تھا، وہ تو امام غائب لے گئے تھے، اور وہ اونٹ کی ران کے برابر موٹا تھا، اور 70,000 آیات تھیں اس میں، اور خرافات۔ جو درجہ ہمارے ہاں صحیح بخاری کا ہے، ہم جن 6 کتابوں کو حدیث کو مانتے ہیں وہ 4 کتابوں کو مانتے ہیں، کافی اور رسول کافی ان کے ہاں اسی درجے کی کتاب ہے جس درجے کی صحیح بخاری ہمارے ہاں ہے، اور اس میں یہ سب لکھا ہوا مل جائے گا کہ قرآن غائب ہو گیا، لے گئے امام غائب۔ انہوں نے تو اس طرح چھٹی کرا دی، اور رہ گئے باقی وہ جنہیں کچھ تھوڑی بہت سمجھ آتی تھی۔ انہوں نے کہا خبردار جو لوگوں میں سے کوئی قرآن پڑھے یا ترجمہ پڑھے یا یہ چیزیں کرے، پڑھو گے تو تم تو گمراہی ہو جاؤ گے، بالکل نہیں پڑھنا، برکت تبرک اور اسے بالکل بند کر کے رکھ دو، اور یہ چیز نہیں، قرآن نہیں پڑھنا۔ اللہ نے فرمایا اب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، مما کنتم تخفون من الکتاب، اے اہل کتاب جو کتابوں میں تم چیزیں چھپاتے تھے نا، یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے واضح کرتے ہیں۔ اسی مقصد کے لیے فارسی میں ترجمے ہوئے، اسی مقصد کے لیے اردو میں ترجمے ہوئے، اسی مقصد کے لیے تاکہ عوام تک پیغام تو پہنچے، پتہ تو چلے کہ قرآن چیز کیا ہے، قرآن آخر کہتا کیا ہے، اللہ کی توحید اور وحدانیت اور یہ چیزیں کیا ہیں، کچھ تو سامنے آئے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور اس کے باوجود درگزر کرتا ہے بہت سی چیزوں سے، بہت سی چیزیں جو تم چھپاتے رہتے ہو وہ درگزر کرتے ہیں، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے واضح کرتے ہیں بہت سی چیزیں، اور تمہاری بہت سی حرکتوں سے درگزر کر جاتے ہیں، اس کو نہیں پوچھتے۔ قد جاءکم من اللہ، بلا شبہ آ گیا ہے تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور، و کتاب مبین، ایک نور اللہ نے دے دیا اور ایک کتاب مبین اللہ نے دے دی، یہ 2 چیزیں اللہ نے تمہیں دی ہیں۔ نور سے مراد مفسرین کہتے ہیں یا تو قرآن ہی ہے، اور کتاب مبین اس کی مزید تشریح کر دی، اور یہ کئی جگہ ہوتا ہے کہ قرآن ایک لفظ لاتا ہے اس کے بعد دوسرا لفظ لاتا ہے اس کی مزید تشریح کے لیے، آج بھی آ جائے گی، ابھی ایک آیت آتی ہے وہاں بھی یہ اصول دیکھیے۔ اور کئی مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ اس سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یہاں پہ پہنچ کے نا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نور فرمایا. ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے صاحب، نور کہا ہے، لیکن نور سے مراد کیا ہے؟ ہدایت کا نور، یا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طور پر مٹی اور ان چیزوں سے نہیں بنائے گئے بلکہ نور سے بنائے گئے؟ اب کرے بات کوئی. اگر یہ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مادہ تخلیق نور ہی تھا اور مٹی سے نہیں بنائے گئے تھے، تو یہ تو بشریت سے نکال دینے کی بات ہے، اور اس کی زد ایمان پہ جا کے پڑتی ہے. عالمگیری، شامی، انہوں نے جو کچھ لکھا ہے ہم اس کے حوالے پہلے دے چکے، یاد ہے نا؟ تشریح اس کی اس موقع پہ کر دی تھی جب سورہ نساء میں یہ آیت آئی تھی. اور اگر یہ کہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت، روشنی، نور ایسی، وہ سب مانتے ہیں. وہ تو کوئی کافر ہی ہو جو انکار کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایت نہیں ملی، علیہ باللہ. سب کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس معنی میں نور تھے، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے، حدیث میں آتا ہے کہ آپ دعا مانگتے تھے اللہ سے، اور آپ فرماتے تھے بہت طویل دعا ہے، اس میں آیا ہے کہ اللہ میرے دائیں نور کر دے اور بائیں طرف کو بھی نور کر دے، اور اللہ میرے خون اور میرا گوشت اور میری ہڈیاں یہ سب کی سب چیزیں نور کی کر دے، وجعل لی نورا وعظم لی نورا، اور اللہ اے پروردگار مجھے نور عنایت فرما اور میرے لیے بہت زیادہ روشنی کر دے جو قیامت میں یعنی کہ کام آئے. یہ اس معنی میں نور ہدایت تو سب مانتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشریت سے نکالنا، اس کی زد جا کر پڑتی ہے قرآن کریم کی ان آیات پہ جن میں اللہ نے آپ کو بشر کہا ہے. اب یہ کتاب مبین بھی دے دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیج دیا